امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک کہاں دفن ہے، اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ صحیح ترین قول تو یہی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر انور جب دمشق میں یزید کے دربار میں پہنچا، اس کے بعد اس نے شہروں میں گھمانے کا حکم دیا اور پھر بعض لوگوں نے اسقلان میں جا کر دفنا دیا۔ جب اسقلان کے علاقے میں فرنگیوں کا غلبہ ہوا تو ایک فاطمی وزیر طلائع بن رزیق نے 1000 دینار دے کر سر حسین کو خریدا اور خرید کر قاہرہ مصر میں لے جا کر خان الخلیلی کے قریب دفن کر دیا۔ آبنوس کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اور اسے خوشبوؤں میں بسا کر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو وہاں دفن کیا، اور آج بھی وہ مشہد حسینی کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ اور اہل کشف اولیاء اللہ کا بھی اسی بات پر اتفاق ہے کہ آپ کا سر مبارک وہ قاہرہ مصر میں ہے، جبکہ آپ کا دھڑ مبارک میدان کربلا میں دفن ہے۔ البتہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام علی مقام کے سر مبارک کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا، لیکن یہ کمزور قول ہے۔ اور بعض روافظ کہتے ہیں کہ 40 دنوں کے بعد امام حسین کے سر کو میدان کربلا میں لے جا کر دھڑ کے ساتھ ہی دفنایا گیا، لیکن اس کو بھی کوئی خاص حوالہ اور معتمد مستند ماخذ دستیاب نہیں ہے۔ بہرحال آپ کا سر مبارک مشہد حسینی قاہرہ مصر میں ہے، اور متعدد اولیاء اللہ نے کشف کے ذریعے معلوم کیا کہ واقعتاً امام علی مقام کا سر مبارک وہیں دفن ہے۔ علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المنن الکبریٰ کے اندر لکھتے ہیں کہ شیخ شہاب الدین حنفی، جو اکثر سر حسین کے بارے میں شک اور تردد کا شکار رہتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ آپ کا سر مبارک یہاں دفن نہیں ہے، تو شیخ شعرانی فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم دونوں مشہد حسینی پر حاضر ہوئے اور سر مبارک کی زیارت کے لیے وہاں موجود تھے کہ حضرت شہاب الدین الحنفی ان پر نیند کا غلبہ ہوا، اور عالم خواب کے اندر انہوں نے دیکھا کہ مشہد حسینی سے سر حسین کے پاس سے ایک شخص برآمد ہوا جو سیدھا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا، اور اس نے بارگاہ رسالت میں جا کر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ عبد الوہاب اور شیخ شہاب الدین آپ کے نواسے حسین کے سر مبارک کی زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں اور زیارت کے لیے حاضری دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پر مسرت کا اظہار فرمایا اور دعا کی، اے اللہ ان کی حاضری کو قبول فرما اور ان کی بخشش فرما۔ شیخ شعرانی فرماتے ہیں اس کے بعد حضرت شیخ شہاب الدین الحنفی ہمیشہ سے انہوں نے اپنا معمول بنا لیا، مرد دم تک حضرت امام حسین کے سر انور کی زیارت کو آیا کرتے تھے۔ بہت سارے اور بھی اس بارے میں واقعات ملتے ہیں۔ علامہ مومن بن حسن شبلنجی رحمہ اللہ اپنی کتاب نور الابصار میں لکھتے ہیں کہ شیخ شمس الدین اللقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں شیخ ابو المواہب کے پاس موجود تھا مصر میں کہ اچانک شیخ ابو المواہب مجلس سے اٹھے اور سیدھا مشہد حسینی پہنچے، اور شیخ شمس الدین فرماتے ہیں میں بھی آپ کے پیچھے ہو لیا، اور جب مشہد حسینی سر انور کے پاس پہنچے تو دیکھا ایک بہت بڑی جماعت موجود ہے جنہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور وہاں پر کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں۔ حضرت شیخ شمس الدین اللقانی فرماتے ہیں میں نے بھی دعا کی اور جلدی سے واپس آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد شیخ ابو المواہب تشریف لائے اور میں نے ان سے وجہ پوچھی کہ آپ اچانک اٹھے تھے
اور مجلس سے اٹھ کر مشہد حسینی تشریف لے گئے اور میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ تو حضرت شیخ ابو المواہب فرماتے ہیں کہ ہر روز غوث کتب ابدال مشہد حسینی پر زیارت سر حسین کے لیے حاضری دیتے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں، تمہیں مبارک ہو، جو بھی تو نے دعا کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیا ہے۔ حضرت شیخ شمس الدین اللقانی کہتے ہیں اس دن سے میں نے بھی اپنا یہ معمول بنا لیا کہ سر حسین چونکہ یہیں پر دفن ہے، لہٰذا اپنے مرتے دم تک میں اس کی زیارت کرتا رہا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے روحانی فیوضات و برکات سے مالا مال ہوتا رہا۔ اسی طرح شیخ تیونسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ معمول تھا اپنی زندگی کا کہ میں مشہد حسینی پر حاضری دیا کرتا تھا اور وہاں جا کر السلام علیکم کہا کرتا تھا اور سر حسین سے آواز آتی تھی وعلیک السلام، یعنی کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک وہیں پر دفن ہے، اس لیے آپ جب بھی سلام کرتے شیخ تو امام حسین اس کا جواب دیتے۔ حضرت تیونسی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے سلام کیا مگر اس کا جواب نہیں آیا۔ اگلے دن جب حاضری ہوئی تو میں نے وہاں کھڑے ہو کر عالم مکاشفہ میں عرض کی کہ کل میں حاضر ہوا تھا، آپ کو سلام کیا تھا لیکن حسب معمول جواب نہیں آیا۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عالم مکاشفہ کے اندر فرمایا کہ اس وقت میں اپنے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محو گفتگو تھا، اس لیے میں آپ کے سلام کا جواب نہیں دے سکا۔ تو گویا یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عظیم کرامت ہے کہ سر تن سے جدا بھی ہے لیکن پھر بھی آپ سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اس سے یقین ہو جاتا ہے کہ واقعتاً اللہ کا فرمان بھی سچ ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان بھی سچ ہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں اور بعد از وصال بھی ان سے کرامات کا صدور ہوتا رہتا ہے۔